ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک باپ اور اس کے 3 بیٹے رہا کرتے تھے۔ چھوٹے بیٹے کا نام راجن اور 2 بڑے بیٹوں کا نام رام اور راج تھا۔ راجن اپنے والد کا بہت ہی فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ اپنے والد کی ہر بات کو مانتا تھا۔ ایک دن اس کے والد نے اپنے تینوں بیٹوں کو سیر کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے لیے روانہ ہوئے اور جنگل پہنچ گئے تو راجن کھیلنے کودنے میں مصروف ہو گیا، لیکن رام اور راج ایک سوچنا بنانے لگے کہ کیوں نہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو یہاں پر ہی ختم کر دیں، اسے مار دیں تاکہ ساری جائیداد پر ہمارا قبضہ ہو جائے، اور ہم اپنے باپ کو یہ بتائیں گے کہ اسے شیر نے کھا لیا۔ تو ان دونوں نے مل کر راجن کو مارنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کر کے اس کو مارتے رہے اور وہ زمین پر گر گیا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر اسے چھوڑ دیا کہ وہ مر گیا ہے اور گھر چلے گئے۔ اسی وقت جنگل سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ وہ اپنے دور کا بادشاہ تھا۔ اس نے راجن کو اٹھایا اور اپنے محل میں لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے راجن کی دیکھ بھال کی، اسے مرہم پٹی کی، تو کچھ دن بعد راجن کو ہوش آیا اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ راجا نے اس کو اپنے محل کا وزیر مقرر کر لیا۔ دوسری طرف رام اور راج نے اپنے والد کو یہ بتایا کہ اس کو شیر نے کھا لیا ہے۔ اسی ٹائم ان کا باپ زمین پر گر گیا اور غم کے آنسو بہانے لگا۔ کچھ دن کے بعد ان کے والد اور اس کے 2 بیٹوں رام اور راج پر قحط سالی آ گئی اور وہ اناج لینے کے لیے اسی بادشاہ کے ہاں گئے جہاں پر اس کا بھائی وزیر تھا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے اناج دینے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بھائی نے اپنے 2 بڑے بھائیوں رام اور راج کو پہچان لیا اور ان سے کہا کہ جب اگلی مرتبہ آؤ گے تو اپنے والد کو ساتھ لے کر آنا، پھر ہی اناج ملے گا۔ اگلی مرتبہ وہ اپنے والد کو جب ساتھ لے کر آئے تو اس کے والد نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا اور رونے لگا اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اسی وقت جو اس کا بڑے بیٹے تھے وہ زمین پر گر گیا اور بہانے کرنے لگا کہ وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو گھر لے جاتا ہے، اور یوں تینوں بیٹے پھر آپس میں مل جل کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ہوس کے لیے کسی بھی کو مارنا نہیں چاہیے۔